السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، 1995 میں میں نے ایک ناول دہشت گرد کے نام سے لکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں بنیادی طور پہ انگریزی فکشن سے بہت متاثر ہوں اور میں فیکٹس پر بیس کر کے فکشن لکھتا ہوں، جس سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سچی کہانی ہوتی ہے۔ سچی کہانی وہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ سارے کردار ہمارے ارد گرد بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، واقعات بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، میں ذرا ان کو اپنی طرح کا رنگ دے دیتا ہوں۔ یہ ناول میں نے کراچی کے ان دنوں کے حالات میں لکھا تھا۔ ناول شائع ہوا کراچی میں، ناولوں کی بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان میں سب سے بڑی مارکیٹ کراچی میں ہی ہے جہاں پہ زیادہ کتابیں بکتی ہیں۔ کراچی یہ ناول گیا اور دوسرے یا تیسرے دن ہی مجھے گالیاں، دھمکیاں اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کراچی کے دکانداروں کو MQM کے اس دور کے جو وہاں کے سیکٹر کمانڈر وغیرہ تھے، ان کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی کہ یہ ناول تو دور کی بات ہے، اگر آپ نے طارق اسماعیل ساگر کا کوئی اور ناول بھی اپنی دکان پہ ڈسپلے کیا تو ہم آپ کی دکان کو آگ لگا دیں گے۔ اور انہوں نے تمام ناول کراچی کی دکانوں سے لے کے وہاں جلا دیے اور اپنا سلسلہ بھی دھمکیوں کا جاری رکھا۔ لیکن یہ فقیر اس طرح کی باتوں کا تو عادی ہے، اس لیے میرے لیے یہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، پر لاشعور میں کہیں یہ بات بھی تھی کہ یہ بہت منظم دہشت گرد ہیں، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بات بچوں تک پہنچتی ہے تو وہ زیادہ محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ناول کبھی بھی کراچی میں بکنے سے نہیں رہا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس ناول کی کہانی نے میں نے پتہ نہیں لاشعور میں تھی یا کیا تھا، وہ ناول کی کہانی کچھ ایسی تھی کہ ان دنوں جو آپریشن ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے MQM کے خلاف، وہ پورا آپریشن لوگوں کے ذہن میں آ گیا۔ لوگوں کے جو میں نے ٹرمینالوجی یوز کی تھی، جو ٹیررسٹ ٹرمینالوجی ہوتی ہے، جس طرح یہ انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشنیں کام کرتی ہیں یا سپانسرڈ آرگنائزیشنیں کام کرتی ہیں، اپنے گزشتہ تجربے کی بنیاد پہ میں نے اس طرح کا یہ ناول لکھا تھا۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے میرے 200 300 ناول وہ خرید کے تقسیم کیے، اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ اس دور میں ایسے نوجوان درجنوں کی تعداد میں مجھے لاہور میں ملنے آتے تھے MQM کے، جو اس ناول سے متاثر ہو کے اپنے، میں تو اس کو یہ ان کا باس ہی کہوں گا، وہ بھائی الطاف بھائی کو، کہ وہ ان کے گرویدہ تھے اور ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور ان کے اشاروں پہ جان دینے پہ تیار تھے۔ یہ وہ دور تھا جب بوری بند لاشیں اور جسم میں برموں سے سوراخ کی ہوئی لاشیں ملا کرتی تھیں۔ اچھا، اس واقعے کو سمجھیے 2 یا 2.5 سال گزر گئے، 3 سال غالباً گزرے۔ اس وقت پاکستان میں مسلم لیگ کی حکومت تھی اور یہ جناب پرویز رشید PTV کے چیئرمین تھے۔ پرویز رشید صاحب نے بھی میرا یہ ناول پڑھا تھا، ان کو یہ ناول پسند آیا تھا، انہوں نے کہا کہ یار تم اس پہ ڈرامہ سیریل بناؤ۔ میں بہت خوش ہوا۔ ہم نے لاہور میں ڈرامہ سیریل، لاہور ریڈیو TV کا جو ہے، کیسر علی شاہ اس کے ڈائریکٹر تھے، ہم نے بنانی شروع کی، اور اس میں بطور خاص چونکہ میرا اپنا ایک انداز تھا، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے ممکنہ سورس فراہم کریں گے تو پھر میں یہ ڈرامہ بناؤں گا۔ وہ ڈرامہ گرفت کے نام سے بنا۔
گرفت کی 13 قسطیں ریکارڈ ہو گئی، ڈرامہ بن گیا، اور وہ ایسا ایک بھرپور جن لوگوں کو اس کا کرٹن ریزر یاد ہے، کیونکہ وہ کافی عرصہ ٹی وی پہ چلتا رہا، اور جو لوگ ابھی تک کچھ لوگ ٹی وی میں ایسے موجود ہیں جو اس ٹیم میں شامل تھے، کبھی کوئی آپ کو مل جائے، کوئی ریٹائرڈ یا کچھ، تو وہ آپ کو بتائے گا وہ کیا ڈرامہ تھا، وہ تو ہالی ووڈ کی فلم تھی۔ اس زمانے میں یہ پرائیویٹ چینل نہیں آئے تھے، یہ ڈرامہ کا جب کرٹن ریزر انہوں نے تیار کر کے آن ایئر کیا تو ٹی وی کو ریکارڈ بریکر اس پہ پبلسٹی، یہ جو اشتہار ملتے ہیں یہ ملے، بہت بڑی بات ہو گئی، ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، ہمیں 8 بجے والا سلاٹ مل گیا۔ اکتوبر کا، اب مجھے ڈھنگ سے میری میموری تاریخوں کے ناموں کے لیے ذرا کچھ شارٹ ہے۔ یہ جنرل مشرف نے اس دن کوپ کیا تھا، اس کوپ کے 2 روز بعد یہ ڈرامہ آن ایئر ہونا تھا۔ ادھر جہاں یہ ہمارا چیزیں تیار ہو کے سینٹر میں جاتی ہیں اسلام آباد، وہ تو جناب چھلانگیں لگائیں کہ اتنا بڑا یہ ڈرامہ بن کیسے گیا۔ خیر، وہ ڈرامہ یہاں لاہور میں MQM کا ایک ٹٹو جس کو غفار بھیا کہتے تھے موجود تھا۔ جس دن سے میرا سکرپٹ پہلی قسط گئی تھی، اس دن سے اس نے پروپیگنڈا شروع کروایا ہوا تھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ MQM کے خلاف بنایا جا رہا ہے، جبکہ میرے تو وہم گمان میں میں نے تو اپنے ناول کو ڈراماٹائز کیا تھا، اس میں دکھایا تھا کہ کس طرح انڈین انٹیلیجنس پاکستان میں یہ جو ہے ابتری پیدا کرتی ہے، نوجوانوں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، یہ کس طرح یہ اس کو تشدد کو ہوا دیتے ہیں، کس طرح یہ بھتہ وصولی اور یہ اور وہ، پھر ان کو ٹرینڈ کیسے کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کیسے ہوتی ہے، یہ معاملہ سارے اس ڈرامے میں بتائے گئے تھے۔ بنیادی طور پہ ایک ڈرامہ تھا، جیسے ڈرامہ ہوتا ہے۔ وہ ڈرامہ جناب کرٹن ریزر چلنے کے بعد، آن ایئر ہونے کے بعد، ایک دن پہلے ہمیں آرڈر آ گیا کہ جی یہ تو ڈرامہ آن ایئر نہیں ہو سکتا، انہوں نے روک دیا۔ میں اس بات پہ حیران ہوا کہ ٹیررزم اس دور کا سب سے بڑا موضوع تھا، کہ ٹیررزم کے خلاف یار ایک ڈرامہ لکھا گیا ہے تو اس کو آپ نہیں چلنے دے رہے۔ اس دن مجھے اس بات کا علم ہوا کہ جناب پرویز مشرف کتنا سافٹ کارنر MQM کے متعلق رکھتے ہیں۔ میرے متعلق اللہ کے فضل سے ایک متھ میرے جو مہربان ہیں انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے، کیونکہ جو میں کتاب لکھتا ہوں میں تو پڑھ کے لکھتا ہوں نا، تو عموماً جو ایسے موضوعات پہ لکھنے والے ہیں وہ پڑھے بغیر ہی لکھتے ہیں، اور صرف ٹی وی کے پروگرام دیکھ کے یا اخباروں کی خبریں پڑھ کے وہ اپنے آپ کو علماء اور دانشور اور کیا سکرات اور بکرات سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں چونکہ کبھی کسی ادبی انجمن کا رکن نہیں رہا، کبھی کسی نہ اچھوں میں نہ بروں میں، نہ دائیں میں نہ بائیں میں پروفیشنل رائٹر ہوں۔ میری کمٹمنٹ صرف اپنے ملک سے ہے اور اپنی ریاست سے ہے، بس کسی حکومت سے نہیں، کسی سیاسی جماعت سے نہیں، کسی سیاسی گروہ سے نہیں۔ نیچرلی میرا جھکاؤ جو ہے وہ فوج کی طرف ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جس بری طرح انٹرنیشنلی اس پہ گھراؤ کیا ہوا ہے، یہ ہماری صرف فوج ہی ہے جس کے سر پہ ہم ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں۔ ادروائز
کوئی بھی پیرالل ملٹری فورس یا یہ پولیس یا یہ اتنے کیپیبل نہیں ہے، تو بچارے اپنے محلے میں گائے بھینسوں کی چوری کا کیس نہیں آج تک حل کر پائے، بچوں کے اغوا کے واقعات دیگر یہ جرائم آپ کے سامنے ہی ہیں۔ بدترین دنیا میں جو ہے کارگزاری وہ آپ کو ہماری پولیس کی نظر آئے گی، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ پنجاب سندھ یا کسی کی، جو مرضی یہ کہتے رہیں، سب اللہ کے رحمت سے ایک برابر ہیں۔ میں نے جی اس بات کی شکایت اس دور کی، کیونکہ وہ فوجی دور تھا، اس دور کے بہت بڑے ایک جو معاملات پہ گرفت رکھنے والے صاحب تھے ان سے کی، جو میرے بڑے فین بھی تھے۔ انہوں نے وہاں بلا کے ڈرامہ پریویو کیا، تو اس بندے کو بلا لیا جو اس ڈرامے میں جن کے جو اس دنوں پروگرام مینیجر تھا، اور وہ اس کا فٹ کیا ہوا تھا ایم کیو ایم کا۔ آپ کو یاد ہے اس زمانے میں نا پی ٹی وی میں، پی آئی اے میں، جتنے بھی یہ انٹرنیشنل یہ یعنی پاکستان کے جو قومی سطح کے محکمے ہیں، ان میں انہوں نے اپنے ٹھیک ٹھاک بندے گھسائے ہوئے تھے۔ ان صاحب نے پتہ نہیں کیا چول ماری، کیا کہا، تو میں اپنے اس فین جرنل سے ملا، تو اس نے مجھے پہلا فکرہ کیا، یار تو آئے کی کیتا ہے تو انہوں نے کہنتے مسلم لیگ دے کہنتے ڈرامہ بنا دیتا ہے والا۔ میں حیران رہ گیا، اس بات کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا، کوئی مسلم لیگی نے نہیں کہا تھا، کوئی لینا میں وقت میں میگزین ایڈیٹر تھا، بس جتنا میرا تعلق مسلم لیگ سے تھا اتنا ہی پیپل پارٹی سے تھا، اتنا ہی دیگر جماعتوں سے تھا۔ ایم کیو ایم کیونکہ ہے ہی دہشت گرد تنظیم تھی، تو وہ جہاں تک محدود تھی وہیں تک تھی۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی۔ خیر وہ ڈرامہ میرا انہوں نے آج تک آن ایئر نہیں ہونے دیا۔ اچھا اس دوران ایک ایسا، میں نے اس کی جان تو چھوڑی نہیں، اس دوران ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب میں نے جو ذمہ داران تھے ان سے نجات مل گئی، ظالموں سے کراچی کو جان چھوٹ گئی ان سے، تو وہ رضامند ہو گئے اس کو آن ایئر کرنے پہ۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پی ٹی وی سے ہیڈ کوارٹر سے ڈرامے کی تمام ریکارڈنگ غائب کر دی گئی، وہ ریکارڈنگ ہی نہیں ملی۔ اور ریکارڈنگ کیا ملنی یا نہ ملنی، میں حیران ہوتا ہوں، انہوں نے کسی بندے کو نہ چارج شیٹ کیا، نہ اس کے خلاف کاروائی کی، نہ کوئی بات کی، حالانکہ وہ ڈرامہ آپ کو پتا ایک استعار ہوتی ہے تو ہیڈ کوارٹر پاس کرتا ہے تو اس کو اجازت ملتی ہے، اور وہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے وہاں بیٹھی ہوئی، یعنی سینسر ہوا سارا کچھ ہوا۔ اس پہ پی ٹی وی کے اس زمانے میں جتنے لاکھ روپے لگتے تھے لگ گئے، ایکٹروں کو پیمنٹ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اس کو ڈبے میں بند کیا ہوا کہ بھائی ناراض نہ ہو جائے۔ اس طرح کی یہ چیز تھی۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے 90 کراچی کی کہانی۔ میں نے ان کو نہیں کبھی چھوڑا، میں اللہ کی رحمت سے جیسا آج ہو نا، یہ تو آج جو ابھی ماؤں کے اس پیٹ میں سے جنم لے کر بھی نہیں آئے تو بنے پھرتے ہیں نا بڑے تنتر خاں، میں ان بدماشوں کو جانتا ہوں۔ میں نے کسی دور میں کمپرومائز نہیں کیا کسی کے آگے، جس کی جو چیز اچھی لگی اس کی تعریف کی، جو بری لگی اس کے پرخچے اڑا دیے۔ الحمدللہ جو آواز سگا کم نہ کن رزق گدارا، بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ۔ لا جی میں وہ ڈرامہ آن ایئر نہ ہو سکا، اس کی وہ وہاں سے ریکارڈ ہی غائب ہو گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اتنے بڑے دہشت گرد تنظیمیں تھیں۔ یہ جو آفاق بھائی ہے، یہ ایک زمانے میں بھاگ کے نا ان سے جان بچا کے ادھر لاہور میں پناہ لینے آئے تھے، تو اخباروں کے دفتروں میں بیچارے آیا کرتے تھے، تو مجھے بھی ان سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے ان کا ایک متحرک ورکر تھا جو زندہ تھا، اس کو انہوں نے اسلام آباد میں مار دیا۔
اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ مشرف دور تھا۔ جنرل مشرف جو کچھ بھی تھے وہ اللہ کا ان کا معاملہ، میں نہیں کچھ کہتا، لیکن میں یہ بات کہوں گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی ایم کیو ایم کے معاملے میں معاف نہیں کرے گا۔ اس نے ان لوگوں کو درندگی کی، وحشت کی، حیوانیت کا جو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی، اس نے کراچی نے پورے ملک کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ بھلا کرے جنرل راحیل شریف کا، جنہوں نے، اور اس بندے کو ہمیشہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی پشت پناہی حاصل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں یا پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت، اب تو میں اس کو تحریک انصاف کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، یہ پاور پولیٹکس کرتی ہیں، یہ مطلب اسٹیٹ پولیٹکس نہیں کرتے، یہ پاور، یہ اقتدار میں رہنے کے لیے اتنا گر کر کمپرومائز کرتے ہیں کہ ون کانٹ ویژولائز، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کس حد تک یہ گر جاتے ہیں۔ صرف اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا، اس قاتل درندے کو کراچی میں۔ جب مسلم لیگ کو ضرورت ہوتی تھی وہ اسے استعمال کرتی تھی، پیپلز پارٹی کو ہوتی تھی وہ استعمال کرتی۔ اب یہ جو مرضی بکواس کرتے رہیں، لیکن یہ جنرل راحیل شریف تھا جس نے اپنے طور پہ فیصلہ کر کے تو ان درندوں کو لگام دی اور ان کو ایسا باندھا اللہ کی رحمت سے، اب یہ قیامت تک سر نہیں وہاں اٹھا سکیں گے۔ یہ ساری بات میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے؟ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ مجھے اطلاع ملی کہ بالآخر کل اس درندے وحشی کو جو اب پاگل ہو چکا ہے، جس کو جو عالم وحشت میں دیواروں کو ٹکرے مارتا پھرتا ہے، اور یہ انشاءاللہ پاگل ہو کے مرے گا جتنے ظلم اس درندے نے کیے ہیں، اس کو برطانیہ نے گرفتار کر لیا اور بڑی کڑی شرائط پہ اس کو ضمانت ملی ہے، جس میں کہ اس کے پاؤں میں ایک مستقل کڑا ڈال دیا گیا ہے، جیسے کتے کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں نا، اس میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ یہ ان کی مرضی کے مطابق موو کرے، اپنی مرضی کے مطابق موو نہیں کر سکتا، میڈیا سے بات نہیں کر سکتا، کچھ خطاب نہیں، جو یہ بکواس کیا کرتا تھا سب بند ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت وہ کس پاگل پن کی کیفیت کا شکار ہوگا۔ اس بندے کے خلاف لیٹرلی ثبوت، زندہ ثبوت، دستاویزی ثبوت، ہر طرح کے ثبوت حکومت کو فراہم کیے گئے کہ یہ انڈیا سے پیسہ لیتا ہے، یہ غدار ہے، یہ پارٹی غداروں کی ہے۔ پوچھے کسی نے؟ کیونکہ اپنا ان کو تو اپنے مطلب کے لیے چاہے وہ ایک، مجھے اس کی نثار صاحب کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ان کا بس چلے نا ان سیاستدانوں کا، تو پورے پاکستان کے پلاٹ بنا کے فروخت کر دیں، یہ اتنے کرپٹ لوگ ہیں۔ خیر جناب، وہ اس کو جب یہ مقدمے چلے ہیں اور یہ ادھر بھاگا ہے، تو پھر انہوں نے ڈنڈا دیا جو اس کے ماسٹر ہیں کہ بھئی ہمارے وہ کھا رہے ہو کتوں کے کتے، ہمارے پچھلے 30 سال سے ہمارا رزق کھا رہے ہو، اب تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ انٹیلیجنس کو جو ان کو لوگ ہائر کرتے ہیں وہ ان کی کارکردگی کے لیے، کارگزاری کے لیے کرتے ہیں، انہوں نے کوئی رشتہ دار تو نہیں بنانا ہوتا۔ اب یہ بندہ صرف اس حد تک محدود رہ گیا تھا کہ جہاں کہیں اس کو موقع ملتا 2 3 10 15 لوگ کھڑے ہو کے پاکستان کو گالیاں دیتے تھے، کبھی یو این او کے سامنے، کبھی لندن میں، کبھی امریکہ میں، یہ سلسلہ اس نے چلایا ہوا تھا۔ باقی اللہ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اس کی زندگی میں اس کو دکھا دیا سارا کچھ۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آج سے 5 یا 6 روز پہلے جو بلدیہ ٹاؤن والے انہوں نے زندہ جلایا تھا، اس پہ آفاق بھائی کی ایک ویڈیو بھی کلپ بھی چل رہا ہے جس میں بتا رہا ہے، اور ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا بھی نام لے رہا ہے جنہوں نے سعودی بازک رہے تھے، اور مفتی صاحب بھی حرام زادے اس وقت پپو بنے ہوئے ہیں، اور ٹیلی ویژن پہ جناب وہ بف کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اسلام کو فتوے دے رہا ہوتا ہے، جبکہ آفاق بھائی نے کہا کہ میں آج اس کو
مجھے اس کے سامنے لے کے جاؤ یا اسے جا کے کہو کہ انکار کرے میری اس بات کا. وہ بندہ ان کی سودے بازی کرواتا تھا. خدا کی پناہ. یعنی وہ جس کو بھتے کے لیے کہتے تھے نا کہ ہمیں اتنے کروڑ دو, تو وہ اس لیے ٹاؤٹ تھا کہ چلو 20 کروڑ مانگا تو 10 کروڑ میں سودا کرا دے, 12 کروڑ میں, اور اپنا بکرا علیحدہ رکھ لے. یہ ہے وہ شرمناک کردار ہمارے علماء کرام کا, جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ باتیں ظاہر تو ہو کے رہتی ہیں, ایسی بات نہیں کہ بات چھپی رہتی ہے. صاحب یہ معاملہ جیسے بھی تھے, جو بھی تھا, الحمدللہ آج کراچی میں امن ہے. لیکن میں بات کر رہا تھا 4 روز پہلے, وہ بتاتے ہوئے نا وکیل صفائی رو پڑا عدالت میں کہ کس طرح کی جلی ہوئی لاشیں وہاں پہ ملی تھی. ہمارا قانون ان ظالموں کو سزا نہیں دے سکتا. وہ کراچی میں ہی ہیں, دندناتے پھر رہے ہیں, لیکن ابھی انہوں نے اپنی سیاسی ضرورت کو زندہ رکھا ہوا ہے. وہ سیاسی ضرورت کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور ان بغیرتوں نے ان کو کچھ نہیں کہنا. اللہ کا عذاب ان پر آئے, اور انشاءاللہ آئے گا, بچتے نہیں ہیں وہ. چاہے وہ جو مرضی, چاہے تحریک انصاف میں چلے جائیں, چاہے پیپل پارٹی میں چلے جائیں, اللہ ان کو چن چن کے انشاءاللہ مارے گا. یہ 350 لوگوں کو زندہ جلا دینا اس دور میں کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. میری یہ حکومت سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے جو اس طرح کے کیس ہیں, ماڈل ٹاؤن والا سانیہ ہے, یہ بلدیہ ٹاؤن والا ہے, جہاں اجتماعی قتل ہوئے ہیں, قاتل آپ کے سامنے زندہ دندناتے پھر رہے ہیں, کل کوئی مر جائیں گے تو کہاں انصاف کریں گے؟ لیٹ جسٹس ڈینائی جسٹس. کتنی گواہیاں چاہیے آپ کو. یاد نہیں کراچی میں وکیلوں کو زندہ چلا دیا تھا, جو جنہوں نے انکار کیا تھا ان کی اطاعت سے. میں کہتے ہیں کل کی باتیں ہیں, اور سال گزرے گا تو پرانی ہو جائیں گی, اور سال گزرے گا تو پرانی ہو جائیں گی. لیکن خدا را کوئی تو روایت قائم کریں ظالموں کو سزا دینے کی. جن لوگوں نے میرے ڈرامے کی وہاں سے وہ چوری کی ہیں, وہ ابھی زندہ ہی ہوں گے نا, میں ان کی نشاندہی کر دوں گا. مجھ سے ملیں آ کے, ان سے پوچھیں کہ کس کے اشارے پہ انہوں نے کام کیا تھا. آج ISPR کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ جی 2 میجروں کو 2 سال سزا ملی ہے, اور 4 کو انہوں نے یا 2 کو نوکری سے نکال دیا ہے. یہ فوج کا اپنا احتساب ہے جو وہ کرتے ہیں. اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر اس زمانے کے غلیظ, گندے اور ظالمانہ واقعات میں کسی فوجی کا ہاتھ تھا یا شامل تھا, اس کو معاف کرے گی. فوج کبھی معاف نہیں کرے گی. لیکن ان کو کوئی انصاف کے ٹہرے میں لائے تو صحیح. ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے اور اپنی بینڈ باجیاں بجاتے رہیں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی. ناظرین محترم, لوگ انصاف مانگتے ہیں, لوگوں کو انصاف چاہیے, انہیں انصاف ملنا چاہیے. جو پچھلے زیادہ میں لمبی بات نہیں کرتا, پچھلے 25-30 سال کی جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا انصاف ملنا چاہیے. وہ لوگ جن کی نسلوں کو انہوں نے اجاڑ دیا, جن کے کاروبار تباہ کر دیے, وہ بیچارے پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ پولیس افسران جنہوں نے ان کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا تھا, گن ایک ایک کر کے انہوں نے مارے ہیں, اور ایک کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی. مزیداری کی بات, اور سب کو پتا ہے کہ مارنے والے کون ہیں, ان کے جو یہ دہشت گرد گروپوں کے سرگنادے کون تھے. آج کل وہ ٹوپیاں اور مسلے لے کر تو تسبیحیں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ نے صاحب اقتدار ہوتے ہوئے مظلوموں کو انصاف نہ دیا, تو پھر اللہ سے بھی کسی بات کی توقع نہ رکھیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.